أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وخيرته ورسوله وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاس محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراوية المروية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. صلوات بجيب محمد بزرگان محترم، عزیزان گرامی، علماء اعلام، صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ سے درس حیات حاصل کرتے ہوئے ان کی زندگی اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ اپنی حد پر
بنانا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اپنی زندگی میں ان کے کردار کو کی جھلکیوں کو نمایاں کرتے ہوئے اس مکتب مظلوم کی ترویج ہم سب کی دوسری اہم ذمہ داری ہے۔ مکتب مظلوم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی اسلام کا حقیقی پیغام، یعنی دشمنان اسلام کی نشاندہی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ترویج مکتب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں پائی جاتی ہیں۔ خوشا نصیب ان لوگوں کا جنہیں بی بی دو عالم نے توفیق عنایت فرمائی کہ وہ بی بی دو عالم کی شہادت کے موقع پر اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے اس مظلوم مکتب کی ترویج میں کوشاں ہو جاتے ہیں، اور خوشا نصیب اس بستی کا کہ جہاں ایام فاطمیہ میں ہونے والے پروگرام کے حوالے سے جو ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے اس میں شاید یہ واحد بستی ہے جہاں 2 روز تک اس طریقے سے صبح سے رات تک پروگرام ہوتا رہتا ہے۔ کوئی نہیں ہوتا، مجلسیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، رات میں ہوتے ہیں، دن میں ہوتے ہیں کہیں، لیکن یہ کہ صبح سے لے کے رات تک وہ بھی ملک کے قداور خطباء و ذاکرین، علماء اعلام، شخصیات سب کا اکٹھا ہونا اور اپنی خدمت پیش کرنا، اور اس طریقے سے یہ پروگرام ہونا یقیناً اس بستی کی توفیقات کی دلیل ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توفیق ہم سے چھن جائے۔ ہماری ذمہ داری یہ توفیق خدا دیتا بھی ہے، اور جب توفیق سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تو توفیق چھین بھی لی جاتی ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی خدمت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، صدیقہ طاہرہ کی خدمت ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، اور اگر یہ خدمت قبول ہو جائے، دکھاوا نہ ہو، اپنی بڑائی نہ ہو، اگر یہ خدمت قبول ہو جائے تو انسان معجز نما بنے۔ دعویٰ میں نہیں کر رہا ہوں، اس مختصر وقت میں دلیل بھی ہماری ذمہ داری، معجز نما انسان بن سکتا ہے اگر یہ نسبت قبول ہو جائے کہ ہم خادم زہرا ہیں، ہم نوکر فاطمہ زہرا ہیں۔ اگر یہ قبول ہو جائے، مکتب فاطمہ زہرا میں اختلاف کا گزر نہیں ہے، بی بی دو عالم اختلاف سے نفرت کرتی ہیں، بی بی دو عالم کو اختلاف سے دشمنی ہے، بی بی دو عالم کے نظریے کے مطابق اختلاف کفر ہے، جاہلیت ہے، نادانی ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے کردار کی بنیاد پر، ان کے ارشادات و فرمودات کی بنیاد پر فرقہ پرستی لعنت ہے، لعنت ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ اصلاً اتحاد، میری بات غور سے سنیے گا، اتحاد صدیقہ طاہرہ کی لغت میں نہیں ہے،
صدیقہ طاہرہ کی لغت میں اتحاد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد میں دو کا تصور ہے، دو کو الگ الگ رہتے ہوئے ایک بنے رہنا ہے، اسے کہتے ہیں اتحاد. جو ایک خدا کا ماننے والا ہے اسے اتحاد نہیں، اسے وحدت پسند ہے. صدیقہ طاہرہ کا درد یہ تھا کہ بعد رسول لوگ ایک نہیں ہیں. صدیقہ طاہرہ کو مسلمانوں کی وحدت پسند ہے. مسلمانوں میں اگر وحدت نہ ہو سکے تو اتحاد دوسرا مرحلہ ہے، اگر اتحاد نہ ہو سکے تو انتظام تیسرا مرحلہ ہے. لگے تو کہ کسی ایک کے ماننے والے ہو. صدیقہ طاہرہ وحدت چاہتی ہیں، تفرقہ ان کے یہاں کفر ہے. لہذا جب خطبہ دیتی ہیں وہ خطبہ فتح تو کیا کہتی ہیں کہ جب پیغمبر اکرم آئے دنیا میں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، فرقن علی ادیانہا، اپنے دینوں میں فرقہ بندی کیے ہوئے تھے. ہر فرقہ ایک بت کو مانتا تھا، ہر فرقہ ایک بت کا قائل تھا. فرقن علی ادیانہا اکفن علی نیرانہا، وہ آگ کے ارد گرد گھوما کرتے تھے، اس کی پرستش کیا کرتے تھے. تو اب یہ ظلمت ہے، اب یہ تاریکی ہے، تو اب کیا ہونا ہے؟ اب اس کو ختم کرنا ہے، یعنی اختلاف کو ختم کرنا ہے، یعنی فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے، یعنی تفرقہ بازی کو ختم کرنا ہے. تو کون کرے؟ ہم، آپ نہیں. فَأَنَارَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ بُهَمَهَا. تو اب خدا بند عالم نے نورانی کیا محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ان تاریکیوں کو. دلوں کے اندر جو غبار بیٹھا تھا اس کو صاف و شفاف وجود میں تبدیل کیا، آنکھوں پر جو پردے چھائے ہوئے تھے ان پردوں کو دور کیا. یعنی جب اسلام آتا ہے تو تفرقہ بازی ختم ہوتی ہے، جب اسلام آتا ہے تو فرقہ پرستی ختم ہوتی ہے، رشتہ داریوں میں اختلافات ختم ہوتے. اسلام نام ہے ایک رہنے کا، کفر نام ہے اختلاف پھیلانے کا. اختلافات دیکھیے محمد. اور اب فَأَنَارَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ. انار اللہ، اللہ نے نورانی کیا. کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ ظلمت کو، تاریکی کو نور میں بدل سکے، فقط خدا کے. یہ ہے توحید جو فاطمی توحید ہے. خدا کے علاوہ کسی میں کوئی قدرت نہیں ہے. تو پھر اللہ تو نے خود کیوں نہ کر دیا؟ توحید ہے نا، خدا سب کچھ کرتا ہے نا. فَأَنَارَ اللَّهُ، یہ توحید. اللہ نے نورانی بنایا، نورانی کیا اس ماحول کو، اس تاریکی کو. لیکن خود وہ لوگ جو ہر چیز چاہتے ہیں کہ خدا انجام دے. صدیقہ طاہرہ صحابیہ ہیں، کچھ ہو چاہے نہ ہو اتنا تو مسلمان مانے گا ہی کہ صحابی ہیں، اتنا درجہ تو دے گا. اور صحابی عادل ہے، یہ بھی قانون امت مسلمہ کا ہے. اور عادل صحابی جو کہہ دے وہ حجت ہے، یہ بھی امت کا بنایا ہوا قانون ہے. تو اس قانون کے مطابق فاطمہ جو کہے وہ حجت ہے. اب ملت مسلمہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ صحابیہ رسول فاطمہ زہرا کی کہی ہوئی باتوں کو حجت مانے یا مسلمانوں کے درمیان اختلاف پھیلانے والوں کو جو توحید کے نام پر ہر چیز کو شرک کہتے ہیں ان کی باتوں کو مانے. صدیقہ کبریٰ کہہ رہی ہیں کہ خدا بند عالم نے نورانی کیا لیکن محمد
کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو اگر اپنی قدرت کو نمایاں کرنا ہے تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہے۔ اے نادان بشر، جب خدا ساری قدرتوں کے باوجود اپنی نور کی رونمائی کرنا چاہتا ہے، اپنے نور کو دکھانا چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بناتا ہے۔ تو اگر ہم گناہگار انسان، ہم خطا کار انسان، ہم جفاکار انسان اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں تو یہ عین عبادت ہے، شرک نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس وجود کا نام ہے کہ جس نے افتراق کو مٹایا اور پھر اپنے خطبے میں کیا کہا کہ ہماری امامت انا، یعنی وحدت کو بھی بیان کیا، راہ وحدت کو بھی بیان کیا۔ فقط مشکل کو نہیں بیان کیا، راہ حل بھی پیش کیا۔ مشکل مرض بتا دینا ایک کمال ہے، مرض کا حل بتانا دوسرا کمال ہے۔ ابھی تک بتایا پیغمبر نے یہ کیا، پیغمبر کے بعد کیا ہو؟ امامتنا امانا من الفرقہ، اگر ہماری امامت کو فالو کرو گے تو تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی، فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ابن لبیس سے کہا تھا کوہ احد پر آ کر کہ جب جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کر رہی تھی، پوچھا کہ کیوں علی آگے نہ بڑھے؟ کہا اے ابن لبیس، امام کی مثال خانہ کعبہ کی ہوتی ہے، کعبہ در در نہیں جاتا ہے، لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں۔ اگر حق کو صاحب حق تک رہنے دیا گیا ہوتا، صاحب حق تک پہنچنے دیا گیا ہوتا تو خدا کی راہ میں دو لوگ بھی اختلاف نہ کرتے۔ یہ راہ امامت سے ہٹنے کا نتیجہ ہے کہ ملت میں اختلاف ہے۔ صدیقہ طاہرہ تفرقہ بازی کی لعنت کو بھی بیان کر رہی ہیں، اتحاد و وحدت کے راستے کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ راہ علی کو اختیار کر لو، سب ایک ہو جائیں گے۔ اختلاف میں سے خدمت، اس مکتب کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے۔ توفیق ملی ہے اس گاؤں کو، اس قریے کو، اس بستی کو، بی بی دو عالم کی خدمت کو ایسی خدمت کیجئے کہ پیغمبر اکرم کی نظر کرم۔ ایک یہ بیوی ہے، ایک یہ بیوی ہے کہ اگر اس کی خدمت ہوتی ہے تو چہاردہ معصومین کی نظر کرم، کل انبیاء کی نظر کرم، ایک بیوی ہے۔ خدمات دیکھیے، یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ خدمت سیدہ اگر قبول ہو جائے، یہ جو پرچم لگانے والے ہیں، یہ جو رات رات بھر جاگنے والے ہیں، یہ آنے والے مہمانوں کی ضیافت کرنے والے، انہیں آپ کم نہ سمجھیے، انہیں آپ نیچا نہ سمجھیے۔ اپنے تمام اختلافات کو بھول جائیے سیدہ کے نام پر۔ اگر سیدہ سے محبت ہے، اپنے اختلافات کا بدلہ سیدہ سے نہ لیجیے، جس شخص سے اختلاف ہے اس سے لیجیے۔ سیدہ سے بدلہ نہ لیجیے، سیدہ سے بدلہ نہ لیجیے، سب کی سیدہ کی خدمت اگر قبول ہو جائے تو انسان معجزہ نما ہے، معجز نما بن جائے۔ ام ایمن کون ہے؟ پہچانیے آپ، ام ایمن کون ہے؟ جناب عبداللہ کی کنیز، پیغمبر اکرم کی، جناب عبداللہ کے بعد پیغمبر اکرم کی میراث میں آئی، پالا ہے پیغمبر اکرم کو، پالا ہے سرکار امیر کو، صدیقہ طاہرہ کو، حسن و حسین علیہ السلام کو۔ اتنی عصمتوں کو اپنی آغوش میں پالنے والی خاتون کا نام ام ایمن ہے، جس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔
روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قطب الدین راوندی نے الخرائج والجرائح میں اس روایت کو لکھا ہے. پڑھیے، مطالعہ کیجیے. بزرگ عالم دین، قدیم علماء میں سے ہے. بعد میں بحار الانوار وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کا اصلی مطلب الخرائج والجرائح. خدمت خادم زہرا کا اگر لقب مل جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر یہ لقب مل جائے، یہ نسبت پوری ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ام ایمن کون ہے؟ امی بعد امی. میری ماں کے بعد یہ میری ماں کا درجہ رکھتا. اگر دیکھنا چاہتے ہو جنتی خاتون کو تو ام ایمن کو دیکھو. اسی حدیث کی بنیاد پر ام ایمن نے مقدمہ جیت لیا. اسی حدیث نہ دینا الگ سی بات ہے، جیتنا الگ سی بات ہے. نہ دینا تو حکمراں کے جبر و تشدد کی علامت ہے، خاموش ہو جانا حقانیت کی دلیل ہے. نہ دیجیے آپ، وہ تو آپ حکمراں جماعت کے آدمی ہیں. آئی ام ایمن گواہ کی صورت میں فدق کے معاملے میں. تم نے رسول خدا کی حدیث سنی ہے کیا کہ ام ایمن جنتی خاتون ہے؟ ہاں سنیے. کیا یہ بتاؤ جنتی خاتون جھوٹ بولے گی؟ اب بتاؤ جنتی خاتون جھوٹ بولے گی؟ کہا نہیں، جنتی خاتون تو جھوٹ نہیں بول سکتی. تو کہا میں جنتی خاتون جس کو پیغمبر اکرم نے سند دی، میں کہتی ہوں کہ میرے سامنے فاطمہ زہرا کو پیغمبر اکرم نے صدقہ ہبا دیا. اب تو کوئی جواب ہی نہیں. مقدمہ ہاتھ سے نکل گیا. یہ ان کی اپنے فائدے میں گواہی قبول نہیں کرتے. جیت تو لیا مقدمہ، دو نہ دو. جیت کی حقانیت تو ثابت کرا لی، یہ تمہاری ذمہ داری. اب ایسی ام ایمن صدیقہ خدمت اگر قبول ہو جائے، یہ خادمین زہرا یہ بادشاہوں کے کاسے سر کو ٹھوکر میں رکھنے والے ہیں. یہ دعویٰ نہیں ہے فقط. آپ دیکھیں اب یہ ام ایمن صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بعد کہتی ہے کہ اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. جس مدینے میں سرکار مدینہ کی بیٹی کو اہمیت نہ دی جائے اس میں رہ کے کیا کروں؟ بیابانوں کا سفر، مکہ اور مدینہ کے درمیان پیاس کا غلبہ. جا بلا ام ایمن، ہاتھ اٹھایا ام ایمن. اللہ اکبر. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے. فکر ششدر ہے کہ ام ایمن نے کہا کہ الہی خدمت پر کتنا اعتبار ہے اسے اپنی. الہی انا خادمۃ فاطمہ یقتلنی عطشا. مالک میں فاطمہ کی نوکرانی ہوں، پیاس مجھے مارے ڈال رہی. پیغمبر اکرم کو آغوش میں پالنے والی بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کے مزداق پیغمبر، جس کے پاس جو کچھ ہے پیغمبر کا دیا ہوا ہے. فاطمہ جزو رسالت ہے. ام ایمن پیغمبر کا واسطہ نہیں دیتی. علی مرتضی ایسی عظیم الشان شخصیت واسطہ نہیں دیتی. حسن حسین واسطہ نہیں دیتی. کیا سمجھی ام ایمن کہ ساری خدمتوں کو پسے پوش ڈالا، خدمت فاطمہ کا تذکرہ. کون سے اکسیر اعظم اس نسبت میں فاطمہ ام ایمن کو دکھائی دیا ہمیں نہیں معلوم. ہم اتنا جانتے ہیں کہ معصوم نے کہا جب تم مشکلات میں گرفتار ہوتے ہو تو ہم کو وسیلہ بناتے ہو، لیکن جب ہم مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنی جدہ ماجدہ کو وسیلہ بناتے ہو. شاید ام ایمن نے یہ سوچا ہو اگر فاطمہ کو پکاریں گے تو نبی بھی نظر کرم کریں گے، علی بھی نظر کرم کریں گے، حسن بھی نظر کرم کریں گے. میری ماں کی چاہنے والی ہے، میری سودا کی چاہنے والی ہے، میری بیٹی کی دل دادا ہے. یعنی ایسے مرکز کو ام ایمن نے منتخب کیا کہ اگر یہ خدمت قبول تو سب نظر کرم کریں گے. الہی انا خادمۃ، یہ نسبت قبول ہو گئی. شق القمر ہو گیا، معجزہ ہو گیا.
آسمان سے صبح نازل ہوئی، ام ایمن نے پانی پی لیا، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، تاریخ کہتی ہے اس پانی پینے کا اثر یہ ہوا کہ مکہ کی جھلسا دینے والی گرمی میں، جس میں بار بار پانی پینے کے باوجود لوگوں کی زبانیں باہر نکل آتی تھیں، اس ایک گھونٹ یا چند گھونٹ پانی پینے کا اثر یہ ہوا کہ 7 سال تک ام ایمن کو نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت اگر قبول ہو جائے تو جسم کے نظام میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بھوک تقاضائے فطرت ہے، پیاس تقاضائے فطرت ہے، لیکن اگر فاطمہ کی خدمت قبول ہو جائے، یہ نسبت قبول ہو جائے، نوکری کا شرف مل جائے تو جسم میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تقاضائے جسم میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ جس کی محبت اور جس کی ایک خدمت کا تقاضا جسم میں تبدیلیاں لا سکتا ہے، روح میں کتنا بڑا انقلاب برپا کرے گا۔ سلامات کہیے محمد۔ خدمت فاطمہ زہرا کو چلیں گے، یہ آپ خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ نظر کرم رسول اللہ ہے میری بیٹی کے، میری بیٹی کے غم کو عام کرنا، میری بیٹی کی مظلومیت کو پیش کرنا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ ہم تا وقت کہ یہ ترویج ہے۔ فاطمہ زہرا 7 سال پہلے جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا، مولانا منتظر جعفری صاحب سے ہم نے کہا، گزارش کی، الحمدللہ 6 سال سے یہاں یہ پروگرام اسی سال انہوں نے عہد کیا کہ ہم بھی کریں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ مستقل اپنے آپ میں ایسا عظیم الشان پروگرام یہاں اور مسلسل آنے کی بات رہی، لیکن ہم آ نہ سکے، اس سال کسی طریقے سے موقع ملا۔ آپ ذرا غور فرمائیں اس بات کو کہ صدیقہ طاہرہ کی حقیقی معرفت تو ابھی تک ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہم زیادہ بڑے کیا کہا؟ بہترین ماں، بہترین زوجہ، بہترین بیٹی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں تھیں۔ بہت آگے ہم نے سمجھا، بہت زیادہ ہم نے معرفت کی بات کی تو کہا عورتوں کے لیے نمونہ عمل، بس اس سے آگے ہم بڑھے ہی نہیں، مردوں کو چھاٹ دیا بیوی سے۔ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے جو خصوصی امور ہیں عورتوں سے، لیکن جو عمومی امور ہے، جو عمومی چیزیں جسے مرد و زن، عورت اور مرد مشترک ہیں، اس میں سب کے لیے نمونہ عمل ہے، اور فقط ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ معصوم امام، جو سب کے لیے نمونہ عمل، جو سب کے لیے آئیڈیل امام کہتے ہیں۔ ماننے نہ ماننے سے کوئی امام تھوڑی بنتا ہے، ماننے نہ ماننے سے کوئی امام نہیں بنتا ہے، جیسے ماننے نہ ماننے سے رسول نہیں بنتا ہے، جیسے ماننے نہ ماننے سے اللہ نہیں بنتا ہے۔ کوئی مانے چاہے نہ مانے اللہ اللہ رہے گا، کوئی قبول کرے چاہے نہ کرے وہ رب العالمین رہے گا۔ یہ کچھ خوش قسمت ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنی عقل کا ثبوت دیتے ہیں۔ کہ ماننے نہ ماننے سے تھوڑی کوئی اللہ بنتا ہے، ماننے نہ ماننے سے رسول بھی نہیں بنتا ہے۔ کوئی مانے تب بھی، کوئی نہ مانے تب بھی وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت ان کی عمومی ہے، سب کے لیے۔ وہ نہ ہو تو یہ زمین آسمان سب ختم ہو جائے۔ ماننے نہ ماننے سے کوئی امام نہیں بنتا ہے۔ جس طریقے سے کچھ خوش نصیب اللہ کو مان کے اپنی عقل کا ثبوت دیتے ہیں، کچھ خوش نصیب رسول کو مان کے اپنی عقل کا ثبوت دیتے ہیں، ویسے ہی کچھ خوش نصیب امام کو مان کر اپنی کامل عقل کا ثبوت دیتے ہیں۔ ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام وہ ہے جو سب کے لیے نمونہ عمل ہے، سب کے لیے اس کی زندگی آئیڈیل ہے۔ اب اگر وہ امام کسی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بتائے،
اگر وہ غیبت میں بیٹھنے والا امام جس کی زندگی سب کے لیے نمونہ عمل، وہ پلٹ کے گئے فبنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، نبی کی بیٹی کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل، تو اس کا مطلب یہ ہوا امام وہ جس کی زندگی سب کے لیے نمونہ عمل، فاطمہ وہ جس کی زندگی امام کے لیے نمونہ عمل ہے۔ السلام بیٹے محمد یہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل کہہ کہ بہت ساری چیزوں کو پیچھے کیا گیا، سب کچھ پیچھے کیا گیا، چھپایا گیا بیوی کو۔ دشمن کو معلوم ہے کہ اگر کردار فاطمہ زہرا، شخصیت فاطمہ زہرا سامنے آ گئی تو طالبان حق خود بخود کھنچتے چلے جائیں گے، لہذا تابوت زہرا اللہ مردوں میں نہ اٹھے، بڑی محترم بیوی تھی، پردے دار بیوی تھی، مردوں میں کیسے اٹھے گا تابوت؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بہلا مچا دیا جائے گا۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ اگر عورتوں کے درمیان تابوت اٹھا تو کسی کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ کب تابوت اٹھا کب تابوت نہ اٹھا، چپ چاپ سے ابھی تک تو عورتوں میں اٹھتا ہی رہا تھا تابوت۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جناب فاطمہ کی مجلس ہندوستان میں نہیں ہوتی تھی، تابوت بھی اٹھتا تھا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ عورتوں نے کیا، بات تمام ہو گئی۔ دشمن کی یہ سازش رہی کہ اندر خانہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہوتا رہے، پبلک میں آنے ہی نہ پائے، معاشرے میں آنے ہی نہ پائے کہ لوگ پلٹ کے پوچھے اب تک تو محرم میں تابوت اٹھتا تھا، یہ کسی خاتون کا تابوت کیسے اٹھنے لگا؟ اب جب پتہ چلے گا کس نے کیا کیا تب تو راز بات ہوگا۔ ارے جناب، اگر ایسا ہی تھا تابوت کا تو بزرگ علماء نے، پرانے علماء نے کیوں نہ کہا تابوت اٹھاؤ؟ آج ہی 10-15 سال سے کیوں شروع ہوا؟ بزرگ علماء کا احسان مانو کہ انہوں نے کربلا حوالے کر دی، مقدمہ بنا دیا۔ جب موقع ملے گا اس وقت چاہنے والے خود نئے ظلم کو اشکار کریں گے۔ اب تک مظالم تھے، اب تک ظلم تھے، خاموشی تھی، لیکن یہ زمانہ تو عین آزادی کا زمانہ ہے۔ اس وقت جس نے کیا، جب ظلم ہونے لگا، جب شبہ ہونے لگا کہ ارے بھائی یہ سب بات غلط ہے، یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں تھا، بارڈر کے ممالک سے شبہات آنے لگے، ارے وہ تو پردے دار تھی اس لیے رات میں دفن کیا گیا، ان کے احترام میں یہ سب تو غریبی باتیں ہیں۔ تو اب کہا کہ اس خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لہذا ضرورت ہے برملا کرنے کی ظلم کو، تاکہ بتایا جائے یہ من گھڑت نہیں ہے، تاریخ کے مسلم الثبوت حقائق ہیں کہ فاطمہ کے در کو گرایا گیا، جلایا گیا۔ تابوت فاطمہ مردوں میں نکالو تاکہ حق تابوت فاطمہ نکالو مردوں میں تاکہ دلی علی مرتضیٰ کو سکون ملے۔ اگر اسی اطمینان کے ساتھ فقط پردے کی بنیاد پر شب میں جنازہ دفن کیا گیا ہوتا تو علی مرتضیٰ کبھی پیغمبر اکرم سے شکایت نہ کرتے۔ شکایت کرنا بتا رہا ہے کہ دل میں درد ہے کہ ایسی بیٹی ایسی خاموشی سے دفن ہو گئی۔ واللہ تدفنو ابنتک سرا، اے نبی اللہ خدا گواہ ہے آپ کی بیٹی کو خاموشی سے دفن کر دیا گیا۔ یہ شکایت بتا رہی ہے کہ میرا تو دل چاہتا تھا بڑے دکھ و احتشام سے جنازہ اٹھاؤ، لیکن کیا کروں، وصیت فاطمہ پابند زنجیر ہے۔
تابوت نکال کے در حقیقت ہم قلب علی مرتضیٰ پر مرہم لگاتے ہیں کہ اے علی، اگر آپ نے شکایت کی پیغمبر اکرم سے اپنے ظلم کی تو آج ہمیں موقع ملا ہے، آئیے ہمارے درمیان۔ تابوت فاطمہ زہرا دل پیغمبر کس نے کہا تابوت فاطمہ زہرا نکالنا غلط ہے؟ نہیں، سلمان جنازے میں موجود ہیں، ابوذر جنازے میں موجود ہیں، مقداد جنازے میں موجود ہیں، عمار جنازے میں موجود ہیں، یہ سب شیعہ جنازہ میں موجود ہیں۔ نامحرم نہیں، بلکہ آیت اللہ علیہ بہجت اللہ مقامہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وصیت نہیں تھی، انبیاء کے معجزے سے بڑھ کر معجزہ تھا۔ جملہ آیت اللہ علیہ بہجت کا، یہ وصیت نہیں تھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صدیقہ طاہرہ کی تدفین سے پہلے عرب میں کسی کا بھی جنازہ رات میں نہیں اٹھا ہے، کسی کا بھی جنازہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کوئی ایک مل جائے نمونہ لے آئیے گا، کسی ایک کا جنازہ رات میں نہیں اٹھا ہے صدیقہ طاہرہ سے پہلے، سب سے پہلے صدیقہ طاہرہ کا جنازہ۔ اور اب صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بعد روش بن گئی، سیرت بن گئی کہ جو بھی اپنے وقت کے حاکم سے ناراض ہوتا تھا وہ کہتا تھا مجھے رات میں دفن کرنا فاطمہ کی طرح۔ صدیقہ طاہرہ نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ بڑی پردے دار ہیں اس لیے مجھے شب میں دفن کرنا، اس کے لیے تو پردہ بنوا ہی لیا تھا، اس کے لیے تو تابوت بنوا ہی لیا تھا، نہیں اس کے لیے نہیں تھا۔ بلکہ آیت اللہ علمہ بہجت اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ فاطمہ زہرا، جس بی بی کو مغلوب کر دیا گیا من جمیل جہاد، اس کا مسلم ثبوت حق چھین کے اسے مغلوب کیا گیا، پہلو توڑ کے اسے مغلوب کیا گیا، اس کے بازو کو برہم زدہ کر کے اسے مغلوب کیا گیا، اس کے مظلوم محسن کو شہید کر کے اسے مغلوب کیا گیا۔ یہ نبی کی جزو رسالت بیٹی تھی، یہ مغلوب نہیں ہو سکتی، ضرورت تھی کہ آخر وقت میں اپنے غلبے کو ثابت کرے تاکہ اسلام کا غلبہ ثابت ہو، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ حکمت عملی یہ صدیقہ طاہرہ تھی کہ اپنے اس معجزہ نما کردار کے ذریعے سے جزو رسالت ہونے کی بنیاد پر انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ میرے جنازے میں کوئی وہ نہ لے پائے جس نے مجھے بتایا، اور کہتے ہیں اگر اس کی خبر حکمراں جماعت کو ہو گئی ہوتی تو حکمراں جماعت گھر سے جنازہ نکال لیتی، جیسا کہ بعد میں کوشش کی قبر کھودنے کی۔ یہ صدیقہ طاہرہ کی وصیت نہیں تھی بلکہ آنے والی ہمیشہ کی تاریخ کے لیے، ملت مسلمہ کے لیے ایک سوالیہ نشان، نوٹ آف انٹروگیشن تھا۔ پوچھو دین اسلام میں کنیز بھی مر جائے تو حکم ہے کہ اس کی تشییع جنازہ کا اعلان کرو۔ نبی کی اکلوتی بیٹی دفن ہو گئی، ملت مسلمہ کو خبر نہ ہوئی، کیوں؟ تابوت نکالو صدیقہ طاہرہ تاکہ قلب علی مرتضیٰ، وصیت جب کی ہے بی بی نے، کعب گئے علی مرتضیٰ اس وصیت پر، رات میں دفن کیجیے گا، کعب گئے مولا علی مرتضیٰ جیسے صابر کے لیے سنگین ہو گیا برداشت کرنا، تو بی بی دو عالم نے محسوس کر لیا کہ علی کے لیے اس وصیت پر عمل کرنا نہایت مشکل ہے۔ کہتی ہیں اے علی، اگر آپ کے لیے اس وصیت پر عمل کرنا مشکل ہے تو میں کسی دوسرے سے کہہ دیتی ہوں، وصیت پر عمل تو ہوگا علی جو میں کہہ رہی ہوں، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے لیے سنگین ہے کہ ایسی رسول کی بیٹی کو اتنے سناٹے میں دفن کروں، اے علی آپ رہنے دیجیے۔ اب علی نے کہا نہیں فاطمہ، تم کہو میں انجام دوں گا۔ کس جبر سے علی مرتضیٰ نے اس وصیت پر عمل کیا ہے، اس وصیت پر عمل کیا ہے، اس لیے علی مرتضیٰ سے کچھ، تو اگر ہم تابوت اٹھاتے ہیں تو علی مرتضیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ کون ہے یہ بی بی؟
ہم اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں، جو ہر وقت میں ہمیں یاد رکھے. شادی کے وقت دنیا کی ہر لڑکی کو کیا چاہیے؟ شادی کے وقت مالدار، مہر، عظیم الشان مہر. بابا یہ کیا ہے مہر؟ دنیا کی تمام عورتوں کو بھی تو مہر میں درہم و دینار ملتا ہے، آپ کی بیٹی کو بھی درہم و دینار. بابا مجھے یہ نہیں چاہیے، خدا سے کہیے میرے لیے کچھ اور مہر قرار دے. پہچانیے بیوی کو آپ کا خیال کتنا ہے، اور پھر اپنی ہرما نصیبی کے اوپر 8 آنسو بہائیے کہ جس کو، ارے ہم تو وہ ہیں کہ کوئی ہمیں راستے میں ایکسپریس پلا دیتا ہے تو اس کے ہو جاتے ہیں، جبکہ غلط چیز ہے. ہم تو وہ ہیں کہ برے وقت میں اگر ٹکٹ غائب ہو جائے اور ہتھکڑی لگنے والی ہو اور 100 روپے کوئی نکال کے دے دے تو ہم اس کے ہو جاتے ہیں. ہم اتنے احسان مند لوگوں میں سے. جو بیوی ہر وقت ہمیں یاد رکھے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے اختلافات کی آمادگاہ وہ اس کو چڑھا دیا. کیا جواب دیں گے اس بیوی کو ہم؟ کیا جواب دیں گے ہم اس بیوی کو؟ سوچنا ہوگا. شادی کا وقت ہے جناب، مہر مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے، لیجیے. دنیا نہیں چاہیے، آخرت تو چاہیے ہے. فرشتہ نازل ہوا ہے، پیغمبر فاطمہ سے کہہ دیجئے جنت و ما فیہا کی جتنی دولتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب فاطمہ کا مہر. اب تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، اب تو خوش ہو جانا چاہیے تھا. نہیں، اے بابا میں یہ لے کر کیا کروں گی؟ میں نے سنا ہے آپ بار بار امت کرتے رہتے ہیں. کہیے جبرائیل سے کہ وہ خدا سے کہے کہ کل قیامت کے دن میرا مہر گناہگاروں کی شفاعت قرار دے. ہاں آپ گناہگار ہیں؟ نہیں ہے؟ میں تو ہوں گناہگار، میں تو ہوں گناہگار. شادی کے بعد جس کو ہم جیسے سیاحوں کی فکر ہو، یہ شادی، یہ لڑکی کی زندگی کا بہترین موقع، اس وقت یہ، اور اب موت کا وقت آیا. اسما اب نہ آنا کمرے میں، آخری لمحات ہے زندگی کے، حجرے میں نہ آنا. اسما جب تک میری تصویر کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندگی. جب ختم ہو جائے اسما کہتی ہے میں دیوار کے گوشے سے سنتی رہی. اور اب فاطمہ زہرا نا وسیع، آپ ذرا دعا کے جملات دیکھیں. اللہم، پہچانیے ہم نے کیا دیا بیوی کو. بیوی کیا چاہتی ہے ہم سے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد المصطفیٰ و شوقہ الیہ. میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے کے اور ان کو مجھ سے جو محبت و شوق تھا اس کا واسطہ دے کے، آپ کا واسطہ دے کے. وبالی علی المرتضی وحزنہ علیہ، واسطہ ہے میرے شوہر علی مرتضی کا اور اس کے حزن و ملال کا. واسطہ ہے حسن کا اور اس کی گریہ و زاری کا. واسطہ ہے حسین شہید کربلا اور اس کی کڑھن و بے چینی کا. بنات الفاطمیات، واسطہ ہے میری زینب و کلثوم و حسرت ہنا علیہ اور حسرت و دردا کی نگاہ سے دیکھنے کا واسطہ. اب ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی واسطہ؟ ارے یہ وہ واسطہ ہے کہ اگر آسمان پر دے دیا جائے تو آسمان زمین پر گر پڑے. اتنے واسطے کے بعد کیا کہہ رہی ہو بیوی؟ حسن کا خیال، حسین کا خیال. اتنے واسطے کے بعد ان تغفرا وسعت امت ابی، اے میرے اللہ، میرے بابا کا واسطہ، میرے شوہر کا واسطہ، میرے حسن، میرے حسین، ان کی مصیبتوں، ان کی کڑھن، ان کی بے چینی، ان کی حسرت کا واسطہ، قیامت کے دن گناہگاروں کو معاف کر دے.
کہتے اب اس کے بعد میں نے آواز نہیں سنی۔ اے عزیزوں، اے دوستوں، اے جوانوں، جو بی بی شادی کے وقت نہ بھولے، جو بی بی موت کے وقت نہ بھولے، کیا تقاضا اس کا اتنا نہیں ہے کہ جب شام شہادت آئے تو ہم سڑکوں پر جلوس ادا کی شکل میں پرچم لے کر کے بی بی آپ نے ہمارے لیے دعا کی تھی، ہم جواب کے لیے حاضر ہیں۔ نہیں ہے اتنا حق؟ نہیں، ہم احسان فراموش نہیں کہے جائیں گے؟ جلوس کی صورت میں ہمیں نہ نکالے تو نہیں، اتنا نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو سلام کہاں ہے وصیت میں؟ کیوں سلام کریو بی بی؟ تاکہ جب بھی میرے بچے تاریخ میں نسلوں میں آئیں اور کہیں کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے ہم نے سلام کیا ہے تو سڑکوں پر آ کے کہیں، موقع ملے تو کہ ہم جواب سلام دیں۔ یا علی، وصیت ہے میری کہ مجھے رات میں غسل، رات میں کفن، رات میں دفن ان لوگوں کو نہ آنے دیجیے گا جنہوں نے مجھے ستایا ہے، اور قیامت تک آنے والی ہماری اولاد کو ہمارا سلام کہیے گا۔ سلام کا ہے، سلام ہے بی بی کا، جواب سلام نہ دیجیے گا۔ اب اتنی بھی حقدار نہیں ہے بی بی کہ ہم جواب سلام دیں۔ اب بولیے، اولاد میں سادات تو درجے اول پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خونی نسل کے ان کے، لیکن جو غیر سادات ہیں کیا وہ اولاد سیدہ نہیں ہے؟ سلمان جب منا علی البیت ہو سکتے ہیں کردار کی بنیاد پر، تو صدیقہ طاہرہ کی اولاد ہر وہ ہے جو مکتب صدیقہ طاہرہ کی ترویج کرے۔ میری اولاد تک میرا سلام پہنچائے گا، یعنی کیوں سلام کیوں؟ یعنی جب یاد آئے کہ مجھے کیسے ستایا گیا تو 3 جمادی الثانی کو جلوس نکال کر سڑک پر آ کر پرچم ادا لے کر آنا اور کہنا، بی بی آپ نے اس وقت ہمیں فراموش نہیں کیا، سلام کیا، ہم جواب سلام کے لیے حاضر ہیں۔ اس بیچ خطبہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ 7 مجلسیں ڈیلی، اگر پیغام نہ پہنچے مکتب فاطمی کا، ہماری زندگی کا، کیسے مرد و زن کی زندگی ہونی چاہیے، فقط وقتی طور پر چھتیں پٹ جائیں، 10 نعرے لگ جائیں اور اس کے بعد وہ لفافہ بھریں اور وہ چلے جائیں، کوئی کوآپریشن نہ کرے، کوئی خطیب نہ آئے اور کوآپریشن نہ کرے، مدد نہ کرے، اس کو لفافہ دیا جائے، وہ کم سے کم اتنا کہے آپ نے اتنا دیا، 1000 ہماری طرف سے فاطمی مسجد سے ملا دیجیے گا، تاکہ ہم بھی شریک کار فاطمیہ ہو جائیں۔ فاطمہ زہرا کا راہ میں پیسہ خرچ کرنے میں برکت ہوتی ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہر خطیب یہ نہ سمجھے کہ ہم بلائے ہوئے ہیں، پڑھنا پڑھانا ہے، مجمع کی دعوت دینی ہے، چلے جانا، بلکہ ہر خطیب یہ سمجھے کہ ہم خادم فاطمہ زہرا ہیں، نوکر فاطمہ زہرا ہیں، ہمارا بھی حق ہے ان مجالس میں، تاکہ ترویج ہو سکے مکتب فاطمی کی۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر حسرت کے دن ہم کہیں گے، قیامت کے دن جب دیکھیں گے خرچ کرنے والے کس درجے پر ہیں، اور ہم کہیں گے کاش ہم نے اتنا پیسہ دے دیا ہوتا تو ہم بھی درجے تک پہنچ گئے ہوتے، تو اس وقت پھر کچھ نہیں ہوگا۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، ڈراؤ ان کو اس دن سے کہ جس دن حسرت کا دن ہوگا، جس دن جو کچھ ہونا ہوگا ہو چکا ہوگا، اب ہاتھ ملیں گے، اے کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، اے کاش آج کر لو، آج ذرائع دیتا ہوں تاکہ کل نہ کوئی کہے ارے ہمیں تو پتہ نہ تھا۔ کھانا نہ کھاؤ، برتن ضرور دھلوا دو، کھانا نہ کھاؤ، اختلافات ہیں لیکن برتن ضرور دھلوا دو، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی عزاداری کا کام ہے۔ رابطہ رشتہ ختم کر دو، کرے رہو، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن فاطمہ زہرا کی مجلسوں میں آؤ، اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ کا تذکرہ ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ صدیقہ طاہرہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم آپس میں اختلاف کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے کام کریں۔ اپنے اختلافات سب میں ہوتے ہیں، اختلافات رکھو، اختلافات ایک دن وہ حل ہو جائیں گے، ایک دن وہ کس کا اختلاف رہا ہے جو یہاں کے اختلافات باقی رہیں گے؟
جب دل میں فاطمہ زہرا کی حقیقی محبت بیٹھ جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپس میں جو غلط فہمیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی، لیکن فاطمہ زہرا کے سامنے بس بدلہ لینا اس شخص سے بدلہ لو، صدیقہ طاہرہ سے بدلہ نہ لو۔ صدیقہ طاہرہ کی مجلس ہے، یہ مظلوم ہے کونین کی مجلس ہے۔ اس کے لیے علامہ امینی نے کہا، کون ہے علامہ امینی؟ کون ہے علامہ امینی؟ جنہوں نے کہا ساری دنیا کے کتاب خانے جلا دیے جائیں، ایک کتاب نہ بچے، فقط قرآن ہو تو میں تنہ تنہا علی ابن ابی طالب کی ولایت ثابت کر دوں گا۔ ایسی ذات کا نام ہے مجلس علامہ امینی، غواث غدیر، جس کی کتابوں پر علماء اہل سنت نے حاشیے لگائے اور کہا بہترین کتاب ہے۔ علی مظلوم کا نام ہے، غیروں کے دیے ہوئے ظلم علی برداشت کر سکتے ہیں، اپنوں کے دیے ہوئے ظلم سے علی کو زیادہ تکلیف۔ مصر کا عالم آیا، اے علی، اے امینی، میں نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر کتاب لکھ لی، جو بھی لکھ سکتا تھا سب کچھ لکھ دیا، اب چاہتا ہوں چونکہ آپ نے خلیفہ چہارم کے سلسلے میں بہت بڑا کام انجام دیا ہے، چاہتا ہوں آپ کی مدد لوں، آپ کتاب لکھنے میں آپ سے فائدہ حاصل کرو۔ علامہ امینی، آپ سوچئے وہ باتیں جو میں کہہ چکا، علامہ امینی جب آئے ہیں ہندوستان تحقیق کے لیے، پلٹے جب ایران تو کسی نے پوچھا آپ کو وہاں گرمی نہیں لگی مئی جون میں؟ صحیح کہتے ہو، جیسے تم ابھی پوچھ رہے ہو ویسے ہی میں لکھ رہا تھا، کسی نے کہا وہ گرمی نہیں لگی، تب مجھے احساس ہوا کہ گرمی ہے، فنا کر دیا راہ علی مرتضیٰ میں، احساس گرمی اور سردی جسم سے ختم ہو گیا۔ فنا ہونے پانی ہونے والے، فنا ہونے والوں کی زندگی کا مرحلہ یہ ہوتا ہے، انہیں سب کچھ فراموش ہو جاتا ہے، ولایت کی ترویج انہیں یاد ہے۔ اب وہ آتا ہے کہتا ہے لکھنا چاہتا ہوں کچھ، یا علی، اے امینی کچھ لکھنا چاہتا ہوں، مدد کیجئے۔ کہا علی کے بارے میں لکھ کے کیا کرو گے؟ علی تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، امینی کہہ رہے علی مسلمان ہی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی شجدر، کیا کہہ رہے ہیں آپ کی زبان سے یہ جملہ؟ کہا اور کیا، علی مسلمان ہی کہاں تھے؟ کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ ثابت کرنا ہوگا۔ کہا یہ بتاؤ دین اسلام کا قانون ہے کہ نہیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے؟ کہاں بالکل بالکل محفوظ ہے۔ کہا جس نے پیغمبر کی حدیث ہے یا نہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس کے گھر پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا؟ جس نے کلمہ، جس نے شہادت زبان سے جاری کر لیا اس کے گھر کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تھا یہ حدیث۔ تو کہا اب بتاؤ دو راستہ ہے، یا تو جنہوں نے علی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی وہ مسلمان نہیں تھے، یا تو علی مسلمان نہیں تھے۔ دو ہی راستے ہیں، دو ہی راستے ہیں۔ علی کے گھر پر جن لوگوں نے آگ اور لکڑی جمع کی یا تو وہ مسلمان نہیں، فیصلہ سنو، نہیں تو مانو علی ایک مظلوم کا نام، علی ایک مظلوم۔ اور 3 دن کے بعد جب وہ لوٹا ہے تو آنکھیں سرخ ہیں، کہتا ہے امینی تم صحیح کہتے ہو، علی مظلوم۔ علی ایسے مظلوم کا نام ہے جن پر رونا چاہیے، نہ رلاؤ اپنے اختلافات سے علی کو۔ علی اس مظلوم کا نام ہے، فلیبکی الباکون، رونے والوں کو جس پر رونا چاہیے۔ سیدہ جس کی مظلومیت پر روتی ہیں اس کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ آنکھوں سے آنسو، ماذا یبکیک یا سیدتی، اللہ اکبر، سرور السالار عشق علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اے میری سرور السالار فاطمہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ کیا کہتی؟ علی پہلو کا درد ستا رہا ہے؟ نہیں۔ علی بازو کا ورم ستا رہا ہے؟ نہیں۔ علی چہرے کا نیل ستا رہا ہے؟ نہیں۔ پھر کیا؟ یہ بتائیں تو علی جیسا غیور انسان کیسے برداشت کرے؟ کیا کہتے؟ اے علی میں رو رہی ہوں اس پر
جو میرے بعد آپ پر گزرے گی، جو ظلم میں ابھی تک تو ایک مدافع تھی یا علی، لیکن میرے بعد جو آپ کے ساتھ سلوک ہوگا فاطمہ اس پر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے فاطمہ تم جا رہی ہو دنیا سے سکون کے ساتھ جاؤ فاطمہ، اللہ کی راہ میں میرے لیے یہ سب کچھ آسان ہے فاطمہ۔ بس یہی سبب ہے جب فاطمہ دنیا سے گزری مونس و مددگار تھی نا، آنسو اٹھا کے فاطمہ، مظلوم کا آنسو ہے نا، علی مرتضیٰ کو آنسوؤں کو اٹھا کے اپنے زخموں پر لگایا کرتی تھی۔ کیا کر رہی ہو فاطمہ؟ بابا کہا کرتے تھے مظلوم کے آنسوؤں میں شفا ہوتی۔ ایسی مونس و ہمدرد جب دنیا سے گزر جائے تو کیا ہوگا آزادار؟ وہی ہوگا جو علی کے ساتھ ہوا۔ علی 70 موتیں جس نے فتح کیے، آنکھوں سے قطرہ آنسو نہ گرا۔ جنگ احد کے بعد 20 پتیلے 19 پتیلے 10 پتیلے مختلف تاریخ کے اعتبار سے زخموں میں جس کے ڈالے جاتے ہو، پیغمبر رو رہے ہو، علی مسکرا رہے ہو کہ یہ اسلام کی راہ میں، لیکن نامعلوم فراق زہرا کی مصیبت کیسی تھی کہ جیسے ہی ننھے بچے آئے، یا بتا ماتا تم نا، بابا اماں دنیا سے گزر گئی، بابا باجی اٹھے لیکن منہ کے بل زمین پر گرے۔ اے میری غمخوار زہرا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہوش میں لایا گیا، پانی چھڑکا گیا، مبارک ہو یا علی۔ ابھی مدینے والوں میں اتنا دھرم باقی ہے، بے ہوش ہونے میں پانی کا چھڑکاؤ دیتے۔ ایک بچی ہے جب بابا کہہ کے بے ہوش ہوتی ہے تو پانی کے بجائے دروں سے اذیت ہے۔ تاریخ عصمت میں 2 جنازے ہیں، تاریخ عصمت میں 2 شہید ایسے ہیں جنہیں گھیر کے مارا گیا۔ بخت میں 2 رو سکتے ہو تو اسی پر رو لو، گھیر کے مارا گیا، یکا و تنا سمجھ کے گھیر کے مارا گیا۔ ایک سیدہ مرضیہ پر گھیر کے حملہ، کوئی جلتی ہوئی مشل لے کے آیا، کوئی لکڑیوں کو لے کر آیا، کسی نے دروازے پر لات ماری، کسی نے غلاف شمشیر سے بازو پر حملہ کیا، کسی نے چہرے کو نیلا کیا، گھیر کے نبی کی بیٹی کو مارا گیا، نبی کی بیٹی پر ظلم ہوا اور ایک بیٹے پر ہوا۔ 1900 زخم تنے چاچ پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر، ارے کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار، ارے کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی نگری، تنے تنا زہرا کا لال ہے، چاروں طرف سے دشمن گھیرے، عباس دوڑو، کوئی نہیں ہے، ایک ماں ہے جو کہتے شمر میں نے چک کیا 20 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما، پالنے والے پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنے کو، اتباعت عالیات کی حفاظت فرما، صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں ہمیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اختلافات سے دور رکھ، مکتب فاطمہ زہرا کی ترویج میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارا نام خادمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں شمار فرما لے، ہماری نسلوں میں محمد و آل محمد کی محبت کو جاگزی فرماتا رہے، منتقم خون زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، ان پروگراموں میں کسی بھی طریقے سے خدمت کرنے والوں کو فاطمہ زہرا کا خصوصی خادم قرار دے۔